بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیگم سے میرے 2 بیٹے ہوئے، مگر انہوں نے جوان ہوتے ہی مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں بہت پچھتایا کہ میں نے دوسری شادی کیوں کی۔ پھر جب میں اپنی پہلی بیوی کی بیٹیوں کے پاس گیا تو میری روح کانپ اٹھی۔ میری شادی صبا سے ہوئی تو مجھے لگا کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ صبا ایک خاموش اور فرمانبردار لڑکی تھی جو میرے ہر اشارے پر سر جھکا دیتی تھی۔ ہمارے خاندان میں مرد کی پہچان اس کے بیٹوں سے ہوتی تھی، اور میں بھی اسی عزم میں تھا کہ میرا پہچاننے والا کوئی ایسا ہوگا جو میرے نام کو آگے بڑھائے گا۔ شادی کے ابتدائی مہینے بڑے سکون سے گزرے تھے۔ صبا گھر کے کاموں میں مگن رہتی اور میری ماں ہر وقت اسے یہ نصیحت کرتی کہ بہو، اس گھر کی لاج اب تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں بس ایک وارث دے دے تاکہ ہمارے دشمنوں کے منہ بند ہو جائیں۔ میں جب بھی بیٹھک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تو وہ اکثر اپنے بیٹوں کی شرارتوں کے قصے سناتے اور میں مسکرا کر خاموش ہو جاتا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا وقت بھی جلد آئے گا۔ صبا جب پہلی بار امید سے ہوئی تو پورے گھر میں جیسے عید کا سماں تھا۔ میری ماں نے ابھی سے لڑکوں کے کپڑے سلوانے شروع کر دیے تھے، اور میں نے بھی خوابوں کے محل تعمیر کر لیے تھے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوگا تو میں پورے علاقے میں مٹھائی بانٹوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب صبا کو ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ میں کوریڈور میں ٹہل رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے صرف ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، بس میری لاج رکھ لینا۔ میرے بھائیوں اور کزنوں کے ہاں بیٹے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے سامنے چھوٹا بنوں۔ اچانک لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے قریب آ کر کہا، مبارک ہو، آپ کی ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ وہ لفظ میرے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ میں نے نرس کی طرف غصے سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ وہ کالی سڑک اور اندھیری رات مجھے اپنی قسمت جیسی لگ رہی تھی۔ میں گھر پہنچا تو سب لوگ انتظار کر رہے تھے۔ میری ماں کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ لڑکی ہوئی ہے اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس رات صبا ہسپتال میں اکیلی تھی اور میں یہاں اپنی انا کے زخموں میں چور تھا۔ جب وہ گھر آئی تو میں نے اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کی تھی۔ وہ بیٹی جس کا نام صبا نے زینب رکھا تھا میرے لیے کسی بوجھ سے کم نہیں تھی۔ میں اسے گود میں اٹھانا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ صبا خاموشی سے روتی رہتی اور بچی کو سینے سے لگا کر کونے میں بیٹھی رہتی۔ میری ماں کے طعنے اب روز کا معمول بن چکے تھے کہ صبا کے قدم ہی منحوس ہیں جو پہلی ہی اولاد بیٹی دے دی۔ 2 ماہ بعد میرے چھوٹے بھائی کے بیٹے کی پہلی سالگرہ تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پورا خاندان جمع تھا، گھر کو غباروں روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف کہے تھے۔ میرا بھائی اپنے بیٹے کو گود میں لیے سینہ تان کر گھوم رہا تھا اور لوگ اسے مبارکبادیں دے رہے تھے۔ میں ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری تائی میرے پاس آئیں اور طنزیہ لہجے میں بولی، ثاقب میاں، تم کیوں اتنے اداس بیٹھے ہو؟ ابھی تو تمہاری بھی باری آئے گی، اللہ چاہے گا تو اگلی بار تمہیں بھی بیٹا ہوگا۔ ان کی بات میں چھپا طنز میرے جگر کے پار ہو گیا تھا، جیسے بیٹی اولاد ہی نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اپنے بیٹے کو ہوا میں اچھال رہا تھا اور وہ بچہ کھل کھلا کر ہنس رہا تھا۔ وہ ہنسی مجھے اپنی شکست محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران صبا زینب کو لیے وہاں آئی تو میری ماں نے سب کے سامنے اسے جھڑک دیا کہ اس لڑکی کو اندر لے جاؤ، اسے کیوں یہاں لے آئی ہو؟ دیکھتی نہیں ہو یہاں خوشی کا موقع ہے؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ سر جھکا کر اندر چلی گئی تھی۔ اس لمحے میرے اندر حسد کی ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے میرے احساسات کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ جب تک میرے پاس بیٹا نہیں ہوگا میں اس معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گا۔ وہ سالگرہ کی تقریب ختم ہو گئی تھی، مگر میرے دل پر جو زخم لگا تھا وہ ناسور بن گیا۔ میں نے گھر آ کر صبا پر غصہ نکالا اور اسے صاف کہہ دیا کہ اگر اگلی بار بھی یہی ہوا تو تم اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ صبا نے کچھ نہیں کہا، وہ بس کانپتے ہاتھوں سے زینب کو دودھ پلاتی رہی، اور میں نے دیوار پر لگی اپنی تصویر کو گھورتے ہوئے یہ عہد کیا کہ میں اپنی اس ذلت کا بدلہ لے کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ وقت دوڑتا جا رہا تھا اور زینب اب 2 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی معصوم شرارتیں اور بابا کہہ کر پکارنا میرے دل کے کسی بھی کونے کو نرم نہیں کر سکا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو مجھے وہ سالگرہ کی محفل یاد آ جاتی جہاں مجھے نیچا دکھایا گیا تھا۔ صبا کی زندگی اب مسئلے اور کچن کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر وقت سہمی رہتی کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو اس کے لیے کسی فیصلے کی نوید ہو۔ میں نے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے کبھی کوئی کھلونا نہیں خریدا تھا، بلکہ جب بھی بازار جاتا تو اپنی نظریں ان گیندوں پر جمائے رکھتا جو بیٹوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک شام میں کام سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو صبا نے ڈرتے ڈرتے میرے سامنے چائے کی پیالی رکھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی تھی اور آنکھوں میں وہی پرانا خوف۔ میں نے پیالی اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں چکا لی
اور بہت دھیمی آواز میں کہا کہ حارث، میں پھر سے امید سے ہوں۔ وہ جملہ سنتے ہی میرے اندر جیسے بجلی گونج گئی تھی۔ میں نے چائے کی پیالی وہیں میز پر پٹک دی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ صبا، یاد رکھنا، اس بار مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، مجھے میرا وارث چاہیے۔ اگر اس بار بھی وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال باہر کروں گا۔ صبا کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے اور وہ بس اتنا کہہ سکی کہ حارث، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ مگر میرے سر پر تو انا کا بھوت سوار تھا جو کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے اور میرا رویہ مزید تلخ ہوتا گیا تھا۔ میں اب گھر میں کم اور باہر زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ صبا کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، مگر میں نے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میری ماں بھی اب صبا کو جلی کٹی سنانے لگی تھی کہ تو نے میرے بیٹے کو جیتے جی مار دیا ہے، تیرے نصیب میں صرف لڑکیاں ہی لکھی ہیں۔ 9 ماہ مکمل ہونے کے بعد ایک رات جب بارش تیز ہو رہی تھی، صبا کو درد شروع ہوا۔ میں اسے ہسپتال لے کر تو گیا، مگر میرے قدموں میں وہ تیزی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ میں وہاں بینچ پر بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی محرومیوں کو تلاش کر رہا تھا جب نرس نے آ کر وہی پرانی خبر سنائی کہ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے سگریٹ وہیں زمین پر مسل دیا اور بغیر صبا کو دیکھے ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس دوسری بیٹی کا نام حیا رکھا گیا تھا، مگر میرے لیے وہ صرف ایک اور ہار تھی۔ میں گھر آیا اور سیدھا بیٹھک میں جا کر لیٹ گیا۔ میری ماں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ صبا 3 دن بعد میرے بھائی بھابھی کے ساتھ ہسپتال سے آئی تو اس کے استقبال کے لیے کوئی بھی دروازے پر موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی دونوں بچیوں کو سینے سے لگائے تنہا کمرے میں پڑی رہتی تھی اور پھر وقت اسی رفتار کے ساتھ گزرتا گیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں بہت جلد دوسری شادی کر لوں گا، لیکن پتہ نہیں وقت کیسے گزر گیا کہ ایک مرتبہ صبا پھر سے حاملہ ہو گئی۔ مجھے پھر سے امید لگ گئی تھی، لیکن یہ امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ تیسری بیٹی زوبیہ کی پیدائش پر میں نے سوچ لیا کہ اب میں ایسے نہیں رہوں گا۔ ایک روز میں دوستوں کے پاس گیا تو انہوں نے بھی مذاق مذاق میں مجھے خوب باتیں سنائیں۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے تہیہ کر لیا کہ میں اب مزید ذلت برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے گھر آ کر صبا کو دیکھا جو زوبیہ کو لوری دے رہی تھی۔ مجھے اس منظر سے گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور صبا سے کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں چند دن کے لیے۔ جب میں واپس آیا تو میرے ساتھ میری ماں کا ایک رشتہ دار تھا جس نے مجھے فوزیہ کا رشتہ بتایا تھا۔ میں نے صبا کو طلاق تو نہیں دی، مگر اس سے صاف کہہ دیا کہ تم اب اس گھر میں صرف ان بچیوں کی خاطر رہو گی، میری زندگی میں اب کوئی اور آنے والا ہے۔ صبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، وہ میرے پیروں میں گر گئی اور رو رو کر التجا کرنے لگی کہ حارث، ایسا نہ کرو، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، میں سوکھی روٹی کھا لوں گی، مگر مجھے یوں برباد نہ کرو۔ لیکن میں نے اسے جھٹک دیا اور اسے اس کے میکے بھجوانے کا انتظام کر دیا کہ جب تک میرا دوسرا نکاح نہیں ہو جاتا تم وہیں رہو گی۔ صبا اپنی تینوں بچیوں کو اٹھائے سسکیاں لیتے ہوئے اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ ان معصوموں کا کیا بنے گا۔ فوزیہ سے میرا نکاح سادگی سے ہوا تھا، مگر میرے دل میں ایک نئی امید جاگی تھی کہ شاید اب میرے گھر بیٹوں کی آواز سے گونجے گا۔ فوزیہ ایک چالاک اور دنیا دار عورت تھی جس نے پہلے ہی دن سے گھر پر اپنا رعب جما لیا تھا اور میں اس کے ہر اشارے پر ناچنے لگا تھا کیونکہ مجھے اس سے وہ وارث چاہیے تھا جس کی خاطر میں نے اپنا بستا ہوا گھر اجاڑ دیا تھا۔ فوزیہ کے آنے سے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ صبا کی طرح دبنے والی عورت نہیں تھی، بلکہ اسے اپنی اہمیت منوانا آتی تھی۔ میں نے صبا کو اس کے مائکے چھوڑا تو شروع میں زمین نے 1-2 بار دستک دی، مگر پھر بیٹوں کی خواہش نے اس آواز کو دبا دیا تھا۔ صبا کے بھائیوں نے مجھے فون بھی کیے اور پیغام بھی بھیجے کہ حارث، یہ ظلم ہے، بچیوں کا کیا قصور ہے، مگر میں نے ہر بار یہی کہہ کر فون کاٹ دیا کہ میں ان کا خرچہ بھیج دوں گا، مجھے ابھی اپنی زندگی جینے دو۔ فوزیہ کے ساتھ شروع کے مہینے کسی خواب کی طرح گزرے تھے۔ وہ مجھے وہ خواب دکھاتی تھی جو میں برسوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ حارث، دیکھنا، ہمارے بیٹے اس گھر کے وارث بنیں گے اور تمہارے بھائیوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ میں نے صبا کو طلاق نہیں دی تھی، لیکن میرا رویہ طلاق سے زیادہ بدتر تھا۔ میں نے اس کے مائکے مہینے کا خرچہ بھیجنا بھی بند کر دیا تاکہ وہ خود ہی مجھ سے پیچھا چھڑا لے۔ فوزیہ اب حاملہ تھی اور میرا پورا دھیان اس کی طرف تھا۔ میں اسے شہر کے سب سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، اسے بہترین چیزیں کھلاتا اور ہر وقت اس کے گرد پروانے کی طرح منڈلاتا رہتا کہ کہیں اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا جب ہسپتال میں ڈاکٹر نے باہر آ کر یہ کہا کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ لفظ سن کر مجھے لگا جیسے میں زمین سے آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ میں نے ہسپتال کے کوریڈور میں سجدہ کیا اور وہیں مٹھائیوں کے ٹوکرے منگوا لیے۔ میرے بھائی جو پہلے طنز کرتے تھے اب وہ بھی دبے دبے لفظوں میں مبارکباد دے رہے تھے۔
میں نے اپنے بیٹے کا نام ارسلان رکھا اور اس کی پیدائش پر ایسا جشن منایا کہ پورا خاندان دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے بکرے ذبح کیے، غریبوں میں کھانا بانٹا اور فوزیہ کو سونے کا بھاری سیٹ لا کر دیا۔ صبا اور میری ان 3 بیٹیوں کا خیال میرے ذہن کے کسی دور افتادہ کونے میں بھی نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی مردانگی ثابت کر دی ہے۔ 2 سال بعد فوزیہ نے دوسرے بیٹے حماد کو جنم دے دیا تھا۔ اب تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میرے پاس 2 وارث تھے، 2 سہارے تھے جن کے بل بوتے پر میں اب کسی سے بھی ٹکرا سکتا تھا۔ میں نے جائیداد میں نئے اضافے کیے، کاروبار کو پھیلایا اور ہر چیز اپنے ان دونوں بیٹوں کے نام کرنے کا سوچنے لگا۔ فوزیہ نے آہستہ آہستہ میرے کان بھرنے شروع کیے کہ حارث دیکھو، یہ بچے جوان ہوں گے تو انہیں اپنی جائیداد پر پورا اختیار ہونا چاہیے۔ وہ پہلی والی عورت اور اس کی بیٹیاں کہیں کل کو حصہ مانگنے نہ آ جائیں۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا اور میں نے اپنی جائیداد کے کاغذات میں ایسے رد و بدل کیے کہ صبا اور اس کی بیٹیوں کے لیے کچھ نہ بچے۔ ارسلان اور حماد جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ان کے مزاج میں ایک عجیب سی سرکشی آ رہی تھی۔ میں نے انہیں کبھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا تھا، وہ جو مانگتے انہیں مل جاتا تھا۔ وہ اسکول سے بھاگ جاتے یا کسی سے جھگڑا کر آتے تو میں بجائے انہیں ڈانٹنے کے دوسروں کو ہی برا بھلا کہتا، کیونکہ وہ میرے بیٹے تھے، میرا فخر تھے۔ فوزیہ انہیں شے دیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میرے شیر بیٹے ہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار ارسلان نے گاؤں کے ایک لڑکے کا سر پھاڑ دیا تھا۔ اس کے والدین شکایت لے کر گھر آئے تو میں نے انہیں پیسے دے کر چپ کروا دیا اور ارسلان کو گلے سے لگا لیا کہ کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بہادر ہے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے زوال کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ پھر وقت گزرتا گیا تھا اور میرے بال سفید ہونے لگے، مگر میرا غرور اب بھی ویسا ہی تھا۔ میں جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتا تو مجھے اپنی جیت نظر آتی تھی۔ صبا کی طرف سے اب کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ مجھے بس اتنا پتہ چلا تھا کہ وہ شہر کی کسی اسکول میں سلائی کڑھائی سکھاتی ہے اور اپنی بچیوں کو پال رہی ہے۔ میں یہ سن کر ہنستا تھا کہ دیکھو، بیٹیوں کا وارث ہونے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ عمر بھر دھکے کھاؤ۔ فوزیہ بھی گھر میں ان کی ہر بات مانتی تھی۔ وہ انہیں کہتی تھی کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بہت محنت کی ہے، یہ سب جائیداد تمہاری ہے، تم اس گھر کے شہزادے ہو۔ وہ شہزادے اب آہستہ آہستہ اپنی حدیں بھولنے لگے تھے۔ جب وہ 12-13 سال کے ہوئے تو ان کے لہجے میں ایک عجیب سی کھردراہٹ آنے لگی تھی۔ ارسلان اب بات بات پر جھڑپنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اسکول سے واپسی پر دیر سے آنے پر ٹوکا تو اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ابا، آپ ہر وقت مجھ پر نظر کیوں رکھتے ہیں؟ میں اب بچہ نہیں رہا، مجھے اپنا راستہ خود چننے دیں۔ وہ الفاظ میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے مسکرا کر ٹال دیا کہ ابھی تو یہ جوان ہو رہا ہے، خون گرم ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سرکشی بڑھتی گئی تھی۔ ایک رات حماد نے بہت مہنگے موبائل کی فرمائش کر دی۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے اور ویسے بھی کاروبار میں کچھ ہاتھ تنگ ہے۔ یہ سنتے ہی حماد نے میز پر رکھی ہوئی پلیٹ فرش پر دے ماری اور چلانے لگا کہ اگر آپ ہماری خواہشیں پوری نہیں کر سکتے تھے تو ہمیں پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ بس یہ پرانا سا گھر اور تھوڑی سی زمین جس پر آپ کا بھائی بھی اپنا حق جتاتا ہے۔ میں سن کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بیٹا جس کی ایک ایک مسکراہٹ پر میں نے اپنی بیٹیوں کی زندگی قربان کر دی تھی، وہ مجھ سے حساب مانگ رہا تھا کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ فوزیہ نے بجائے اسے ڈانٹنے کے الٹا میرا ہی منہ بند کروا دیا کہ حارث بچہ ہے، ضد کر رہا ہے تو لے دینا، کیوں اس کا دل توڑ رہے ہیں؟ میں نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا اور اگلے دن ادھار لے کر اسے وہ موبائل لا دیا۔ مگر اس دن میرے دل میں پہلی بار ایک چیز اٹھی کہ کیا یہ وہی وارث ہیں جن کے خواب میں نے دیکھے تھے؟ پھر وہ وقت آیا جب فوزیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اسے کوئی ایسی بیماری لگ گئی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے علاج پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، شہر کے بڑے سے بڑے ہسپتال لے کر گیا، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی آخری سانسوں میں بھی ارسلان اور حماد کا ہاتھ پکڑ کر کہتی رہی کہ اپنے باپ کا خیال رکھنا، مگر وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ فوزیہ کے انتقال کے بعد گھر میں جیسے ایک ہو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اب نہ کوئی میرے لیے چائے بناتا تھا اور نہ کوئی میرے جوتے صاف کرتا تھا۔ ارسلان اور حماد اب جوان ہو چکے تھے اور گھر کے فیصلے خود کرنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ارسلان جائیداد کے کاغذات لے کر بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اس نے بڑے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ ابا، ہم یہ زمین بیچ کر شہر میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ ارسلان، یہ ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے، اسے مت بیچو، ابھی میری زندگی باقی ہے۔ مگر اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور کہا کہ آپ کی زندگی تو اب ختم ہونے والی ہے، اب آپ صرف ایک بوجھ ہیں اس گھر پر جو نہ کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی مشورہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ خاموشی سے کونے میں پڑے رہیں، ورنہ ہمیں دوسرا راستہ بھی اختیار کرنا آتا ہے۔
وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا جب میرے اپنے خون نے مجھے بوجھ کہہ دیا تھا۔ مجھے اس وقت صبا کی وہ سسکیاں یاد آئیں جو اس نے گھر سے نکلتے وقت لی تھیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس چکا تھا۔ مئی کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی، سورج سوا نیزے پر تھا اور زمین تپ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک ارسلان اور حماد باہر سے آئے۔ ان کے چہروں پر وہ وحشت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ارسلان کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں اور حماد کے پاس ایک بیگ تھا۔ وہ دونوں سیدھے میرے پاس آئے اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ارسلان نے بغیر کسی تمہید کے وہ فائلیں میرے سامنے میز پر پٹخ دیں اور بڑے کرخت لہجے میں بولا کہ ابا، یہ شہر کے پلاٹ اور اس گھر کے کاغذات ہیں، ہم نے اس کا سودا کر لیا ہے، آپ بس یہاں دستخط کر دیں تاکہ ہم شہر منتقل ہو سکیں۔ میں نے حیرت اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے اپنے جوان ہوتے بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے پر اپنے باپ کے لیے کوئی احترام باقی نہیں تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ ارسلان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گھر ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، یہاں تمہارا بچپن گزرا ہے، تمہاری ماں کی یادیں اس گھر سے جڑی ہیں اور یہ زمین ہمارا واحد سہارا ہے، میں جیتے جی سے بکنے نہیں دوں گا۔ میری یہ بات سن کر حماد شدید غصے میں آ گیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور میری کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور بولا کہ ابا، کون سی یادیں اور کیسا سہارا؟ آپ کی عمر اب ختم ہو چکی ہے، اب آپ صرف ایک کونے میں بیٹھ کر روٹیاں توڑتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے، ہم اس پسماندہ گاؤں میں گل سڑ کر نہیں رہنا چاہتے، ہمیں شہر میں نیا کاروبار شروع کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہے۔ ارسلان نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا کہ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بیانہ لے لیا ہے اور اگلے ہفتے خریدار یہاں قبضہ لینے آ رہا ہے، آپ بس خاموشی سے دستخط کریں ورنہ ہمیں زبردستی کرنا بھی آتی ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور غصے سے کانپتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تم مجھے میرے ہی گھر سے بے دخل کرو گے۔ میں نے تمہاری خاطر اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا، اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو در بدر کر دیا، کیا یہی صلہ دینا تھا تم نے مجھے؟ ارسلان نے میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا اور چلا کر کہا کہ وہ آپ کی اپنی مرضی تھی ابا، آپ کو وارث چاہیے تھا، آپ کو اپنی مردانگی کا ثبوت دینا تھا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نے جو بھی کیا اپنی خوشی کے لیے کیا، اب ہمیں ہماری خوشی جینے دیں۔ پھر ارسلان نے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکھڑا کر اپنی کرسی پر جا گرا۔ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا تھا کہ محلے کے 1-2 لوگ بھی دیواروں سے جھانکنے لگے تھے، مگر ان دونوں کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ارسلان نے میرا گریبان پکڑا اور کہا کہ اگر آپ نے دستخط نہیں کیے تو میں آپ کا وہ حال کروں گا کہ آپ اپنی موت کی دعا مانگیں گے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ، یہ میرا کون سا گناہ ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ مگر آسمان خاموش تھا۔ حماد نے کمرے سے میرا بکسا نکالا اور اسے صحن کے بیچوں بیچ لا کر پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ آپ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جائیں، ہمیں آپ کی منحوس صورت نہیں دیکھنی جس نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہو۔ میں نے منتیں کی، واسطے دیے، مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ارسلان نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گیٹ تک لے آیا اور پھر مجھے میرے بکسے کے ساتھ نکال باہر کیا۔ پھر اس نے تڑاک سے دروازہ بند کر دیا اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ میں اس جلتی ہوئی دوپہر میں اس کچے راستے پر کھڑا تھا جہاں کبھی میں سینہ تان کر چلتا تھا۔ لوگوں کی نظریں مجھ پر جمی تھیں مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان جوان بیٹوں کے سامنے آ کر مجھے سہارا دے۔ میں سوچنے لگا تھا کہ جن بیٹوں کے لیے میں نے رحمتوں کو ٹھکرایا تھا، آج انہوں نے ہی مجھے بوجھ سمجھ کر کچرے کی طرح باہر پھینک دیا تھا۔ دوپہر ڈھل کر شام میں بدل گئی تھی اور میں وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ صبا کا وہ روتا ہوا چہرہ، زینب، حیا اور زبیہ کی وہ آنکھیں جو مجھ سے پیار مانگتی تھیں اور میں انہیں نفرت دیتا تھا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ قدرت کا انصاف کتنا ہولناک ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑا تھا اور آج میں خود بے گھر ہو گیا تھا۔ رات کی تاریکی پھیلنے لگی تو میں نے اپنا بکسا وہیں چھوڑا اور لاٹھی ٹیکتا ہوا گاؤں کے بس اسٹاپ کی طرف چل دیا۔ میرے پاس چند 100 روپے تھے جو شاید میری آخری جمع پونجی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب صبا کے پاس جاؤں گا، میں اس سے معافی مانگوں گا، چاہے وہ مجھے جوتا مار کر نکال دے، مگر مجھے اس کے قدموں میں مرنا منظور تھا۔ بس اسٹاپ پر بیٹھے ہوئے مجھے کئی گھنٹے گزر چکے تھے مگر میرا جسم جیسے من بھرکا ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ صبا اپنے مائکے میں ہے، وہ پرانا سا مکان جس کی دہلیز کو میں نے 20 سال پہلے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، آج وہی میری آخری پناہ گاہ نظر آ رہا تھا، مگر میرے اندر کا مجرم مجھے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ میں بار بار اٹھتا اور پھر یہ سوچ کر بیٹھ جاتا کہ حارث کس منہ سے جاؤ گے وہاں؟ تم نے تو انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تم نے تو ان بیٹیوں کا بچپن چھین لیا تھا، کیا وہ تمہیں معاف کریں گی یا وہ بھی ارسلان اور حماد کی طرح تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دیں گی؟ اس سوچ نے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے تھے۔ میں ساری رات اس بس اسٹاپ کی بینچ پر پڑا رہا اور ماضی کے گناہ میری آنکھوں کے سامنے ناچتے رہے۔
مجھے صبا کا وہ پیلا چہرہ یاد آ رہا تھا جب میں نے اسے دوسری شادی کی خبر سنائی تھی اور وہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کر روئی تھی۔ میں کتنا بڑا ظالم تھا جو بیٹوں کی چاہ میں اندھا ہو گیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو میں نے ہمت جمع کی اور ایک بس لی جو مجھے اس علاقے تک لے گئی جہاں صبا کا گھر تھا۔ بس اس کے گھر سے ذرا فاصلے پر رکی تھی، اس لیے میں نے رکشہ لے لیا تھا۔ جیسے جیسے رکشہ اس گلی کے قریب پہنچ رہا تھا میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں زمین میں دھنس جاؤں۔ رکشہ رکا تو میں نے دیکھا کہ وہ پرانا مکان اب ایک خوبصورت اور صاف ستھرے گھر میں بدل چکا تھا۔ دیواروں پر نیا رنگ تھا اور باہر ایک نیم کا درخت لہرا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیا اور گیٹ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے لڑکیوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ آوازیں میرے جگر کو چیر رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے کنڈی کھٹکھٹائی تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ایک جوان لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں بالکل صبا جیسی تھیں۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، میری پھٹی ہوئی قمیص، میرے الجھے ہوئے بال اور میری آنکھیں جو آنسوؤں سے بھری تھیں۔ اس نے بڑے ادب سے پوچھا کہ جی بابا جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر میری زبان نے ساتھ نہیں دیا تھا، میرا گلا رند گیا تھا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ صبا ہے گھر میں۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر اندر مڑ کر چلائی کہ امی کوئی بزرگ آئے ہیں، آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں صبا باہر آئی، اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور چہرے پر وقت کی لکیریں تھیں، مگر اس کی آنکھوں کی وہ معصومیت اب بھی باقی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے وہ پانی کا گلاس چھوٹ گیا جو وہ ساتھ لائی تھی۔ اس نے حیرت اور دکھ سے مجھے دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا، حارث تم اس حال میں؟ میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں وہیں اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ صبا مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو گیا ہوں، میں لٹ گیا ہوں۔ جن بیٹوں کے لیے میں نے تمہیں چھوڑا تھا انہوں نے مجھے کتے کی طرح گھر سے نکال دیا ہے۔ صبا مجھے معاف کر دو۔ صبا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے جھک کر میرا کندھا پکڑا اور مجھے اٹھانے کی کوشش کی۔ اسی دوران تینوں بیٹیاں باہر آ گئی تھیں۔ ان کے چہروں پر وہ وقار تھا جو صرف اچھی تربیت سے آتا ہے۔ بڑی بیٹی زینب نے جب مجھے پہچانا تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے وہ پرانا دکھ لہرایا، مگر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب بھی میرے لیے ہمدردی تھی۔ صبا نے بیٹیوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے بابا آئے ہیں۔ زینب آگے بڑھی اور اس نے میرا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ وہ مجھے جھڑک دے گی، مگر اس نے بڑے پیار سے کہا کہ بابا آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ آپ کیوں اتنے دن ہم سے دور رہے؟ ہمیں آپ کی ضرورت تھی۔ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، کوئی کینہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو صرف بیٹیوں کے دل میں ہوتی ہے۔ میں نے انہیں دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے جن بیٹیوں کو بوجھ سمجھا تھا وہ آج مجھے سہارا دے رہی ہیں، اور جن بیٹوں کو میں نے جائیدادیں دیں انہوں نے مجھے سڑک پر چھوڑ دیا۔ اندر جا کر صبا نے میرے سامنے کھانا رکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے صبا سے کہا کہ صبا میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی، مگر میں نے تمہیں وہ دکھ دیے جو طلاق سے بھی بدتر تھے۔ تم نے کیسے یہ سب سنبھالا؟ صبا نے مسکرا کر کہا کہ حارث جب تم نے ہمیں نکالا تھا تو مجھے لگا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، مگر پھر میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے یہ 3 رحمتیں دی ہیں۔ میں نے سلائی کڑھائی کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، مگر اپنی بیٹیوں کو پڑھایا۔ آج زینب ایک اسکول میں ٹیچر ہے، حیا ڈاکٹر بن رہی ہے اور زوبیہ بھی کالج میں ہے۔ انہوں نے کبھی مجھے تمہاری کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا تھا اور سوچا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ صبا نے بتایا کہ اسے پتہ چلا تھا کہ دوسری بیوی سے میرے بیٹے ہوئے ہیں اور وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، مگر اس نے کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی ہمت نہیں کی کیونکہ اسے لگا کہ شاید میں اب خوش ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ اولاد بیٹا ہو یا بیٹی اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کیسی کی ہے اور آپ کا اللہ پر کتنا یقین ہے۔ بیٹیاں تو وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہیں جو تپتی دوپہر میں بھی آپ کو سکون دیتی ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میری باقی زندگی ان بیٹیوں کے ساتھ گزرے گی۔ میں ان کا وہ سہارا بنوں گا جو میں 20 سال پہلے نہیں بن سکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بیٹوں پر جائیداد کا کیس کروں گا اور اپنی بیٹیوں کو سارے جائیداد دوں گا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والا انسان خود سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے۔